ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت سزا سنا دی گئی۔ فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت جرم ثابت ہونے پر 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے اکبر حسین کا رینک 26 جولائی سے ضبط کر لیا گیا۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کا بھی کورٹ مارشل کیا گیا تھا۔ دونوں کو 14 اور 12 سال قید بامشقت اور عہدہ ضبط کرنے کی سزا سنائی گئی تھی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا سابق کپتان وقار یونس کو بورڈ میں اعلیٰ عہدہ دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین PCB بورڈ کے انتظامی امور سنبھالیں گے، جبکہ کرکٹ سے متعلق تمام تر فیصلے وقار یونس کریں گے۔ PCB کے 2014 کے آئین کے مطابق چیئرمین اپنے اختیارات کسی کو بھی دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وقار یونس پہلے بھی 4 مرتبہ PCB کے مختلف عہدوں پر فرائض انجام دے چکے ہیں۔ مونسون کے طاقتور سسٹم کے باعث ملک کے مختلف شہروں میں بارش، مختلف حادثات میں 16 افراد جاں بحق ہوئے۔ در آدم خیل میں بارش کا پانی گھر کے تہخانے میں بھرنے سے 11 افراد لقمہ اجل بنے۔ فیصل آباد میں گودام کی چھت گرنے سے 2 خواتین جاں بحق ہوئیں۔ اپر چترال میں بارش کے بعد سیلابی ریلوں سے تباہی، درجنوں مکانات کو نقصان پہنچا۔ اپر چترال یارخون روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ سوات میں کالام کے قریب طغیانی کے باعث پل کا ایک حصہ نالے میں بہہ گیا۔ مظفر آباد میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مانسہرہ جانے والی شاہراہ بند ہو گئی۔ شاہراہ نیلم بھی متاثر۔ ہرنائی اور گرد و نواح میں بارش، سیلابی ریلے کے باعث ہرنائی کوئٹہ شاہراہ پر ٹریفک معطل ہو گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ کل صبح تک جاری رہنے کا امکان۔ وزیراعظم کا چیئرمین NDMA سے رابطہ، جانی مالی نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا PDMAs، آزاد کشمیر اور GB کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے روابط بہتر کیے جائیں۔ وزیراعظم نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کی بھی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سنی اتحاد کونسل کی اور PTI کے لوگوں کے بارے میں کہ ان کے ڈیکلریشن دوبارہ سے لیے جائیں۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے شاید انہوں نے اس طرح کا یہ بل پیش کیا ہے جس کے تحت وہ ڈیکلریشن جمع کرا دیا، وہ بدل نہیں سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کا حکومتی بل 43 نکاتی ایجنڈے میں شامل ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے بل کے تحت کسی رکن کے لیے جمع کرائے گئے ڈکلریشن کو تبدیل کرنے پر پابندی ہوگی۔ ماہر قانون عابد جبیری کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ سنی اتحاد کونسل اور PTI کے حق میں آیا۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر حکومت اس قسم کی ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ ترمیم کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنا ہے۔ ایکٹ میں ترمیم مستقبل کے لیے ہوگی۔ قانون آئین سے متصادم ہوا تو چیلنج ہو سکے گا۔ ان میں سے کس نے آفر کیا؟ وہ مصدق ملک صاحب نے۔ وہ نان سیریس آفرز ہیں، اور دوسری بات یہ ان کے پاس ہے کیا آفر کرنے کے لیے؟ حکومت کے وزراء تو ان کے تو ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں نا۔ ابھی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ IPPs کا جو ایشو ہے یہ مسلم لیگ نون نے خود سائن کیا تھا۔ حکومتی پیشکش غیر سنجیدہ جبکہ ہماری شرائط واضح ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں IPPs کے معاملے پر وزراء کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ IPPs معاہدوں کی وجہ سے بوجھ عوام پر ڈالا گیا، معیشت تباہ ہو چکی ہے، لوڈ شیڈنگ کے ذریعے بھی عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ شبلی فراز نے کہا IPPs کے مہنگے معاہدوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے معاہدے کیے ہیں کہ ان کی 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ راولپنڈی پولیس نے بشرا بی بی کو 9 مئی کے 11 مقدمات میں نامزد کیا۔ مقدموں کی تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی۔ رپورٹ CPO راولپنڈی کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ بشرا بی بی نے مقدموں کی تفصیلات کے لیے درخواست جمع کرائی تھی۔
پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ رؤف حسن کو پیکا ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ رؤف حسن کے وکیل نے استدعا کی کہ ان کے موکل کی طبیعت ٹھیک نہیں، طبی معائنہ کروایا جائے۔ اپنی مراعات کم نہیں کرنا چاہتے اور قوم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پیز کے معاہدے ریوائز نہیں کر سکتے، تو آپ عوام پہ سارا بوجھ ڈالیں اور اپنی عیاشیاں کم نہ کریں۔ یہ پاکستان کی قوم سے بہت بڑا مذاق ہے، اس لیے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور یہ اس حکومت کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ حکمران اپنی مراد کم نہیں کرنا چاہتے اور قوم کو کہتے ہیں آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی نہیں کر سکتے۔ آئی پی پیز کا کھیل پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا، معاہدوں کے حقائق آج بھی سامنے نہیں لائے جا رہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب، کہاں کہتے ہیں کل سے کراچی میں بھی دھرنا شروع ہوگا، اس کے بعد اسے پورے ملک میں پھیلا دیں گے۔ پہلے مرحلے میں گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھیں گے، دوسرے مرحلے میں شاہراہوں پر دھرنا دیں گے۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا 5 روز سے جاری ہے۔ آئی پی پیز کا مسئلہ حل کیے بغیر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نہیں پنپ سکتی۔ گورنمنٹ کے ملا کے 80%، 70% جو ہے وہ آئی پی پیز ہیں، ان کا مسئلہ بٹھا کر حل کیا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ الیکٹرک کے بیچنے میں ایم کیو ایم شامل ہے۔ چیلنج کرتا ہوں کہ ثبوت لے کر آئیے اور ثابت کیجیے کہ ہم نے کام کیا باتیں کرتے ہیں۔ آئی پی پیز کا معاملہ حل کیے بغیر ملکی معیشت صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہم آئی پی پیز پر سب کو ساتھ بٹھا کر معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں افسوس کہ جماعت اسلامی کی کوئی بات سچ نہیں ہوتی، کہ الیکٹرک کے حوالے سے جو الزام لگا رہے ہیں ثابت بھی کریں۔ فاروق ستار کا کہنا ہے جماعت اسلامی کو مسئلے کا حل نکالنا ہے یا کہ الیکٹرک کو دوبارہ سرکاری تحویل میں دینا ہے۔ کہ الیکٹرک سرکاری ادارہ رہتا تو اس کا حال بھی اسٹیل ملز جیسا ہوتا۔ 3.4 ارب روپے کی 34,000 ٹن گندم کہاں غائب ہو گئی؟ وزیراعظم شہباز شریف نے پاسکو میں مبینہ گندم اسکینڈل کا نوٹس لے لیا، گوداموں سے گندم غائب ہونے کا سراغ لگانے کا حکم دے دیا۔ ڈی جی ایف آئی سے 1 ہفتے میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے 2022 کے سیلاب میں گندم کے ذخائر کو نقصان پہنچانے والے رعایت کے مستحق نہیں۔ سابق ایم ڈی پاسکو کیپٹن ریٹائرڈ سعید کے خلاف بھی تحقیقات 1 ہفتے میں مکمل کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ ڈی سیل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فریقین کے وکلاء نے مشاورت کے بعد تحریری طور پر عدالت کو آگاہ کر دیا۔ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے وکیل کو مشاورت کی ہدایت کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کا ریفرنس تفتیشی افسر میاں عمر ندیم نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ دوسرے تفتیشی عمیر راتھر پر جرح مکمل۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم احتساب عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو NA-18 ہری پور میں دھاندلی کی تحقیقات سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن متعلقہ ریٹرننگ افسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور درخواست گزار بابر نواز کو نوٹس۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے الیکشن کمیشن کی کارروائی کو چیلنج کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کولا نیکسٹ کے مالک ذوالفقار احمد کی بازیابی سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ کمپنی کے کسی بندے کو اٹھایا گیا تو ذمہ داری SHO پر ہوگی، عدالت کی تنبیہ۔ اسسٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے ذوالفقار احمد کی واپسی سے متعلق عدالت کو بتایا تو جسٹس کوثر سلطانہ نے ریمارکس دیے، کیا یہ اغوا برائے تاوان کا کیس تھا؟ اس طرح کاروباری لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، اربوں روپے کا بجٹ ہے، پولیس کیا کر رہی ہے؟ بچے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک موبائل کے لیے جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لوگوں نے پرائیویٹ گارڈز رکھ کر اپنے بینک خالی کر لیے، وہ زیادہ مضبوط ہیں یا آپ؟ ان حالات میں پولیس پر اربوں روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سیاسی شخصیت کے بیٹے کا گارڈز کے ذریعے نوجوان پر تشدد۔ حارث جاکرانی کے خلاف مقدمہ درج، جان سے مارنے کی کوشش، تشدد اور دیگر دفعات شامل۔
سی ویو روڈ پر نوجوان کو سیکیورٹی گارڈز نے تشدد کا نشانہ بنایا. فوٹیج میں مدعی ابو بکر صدیقی کو جم سے نکل کر پیدل جاتے دیکھا جا سکتا ہے. گھوٹکی میں صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو کے بھائی کا نیشنل بینک کے عملے پر تشدد. ظفر اللہ دھاریجو کی لین دین میں تاخیر پر تلخ کلامی ہوئی. سابق ایس ایس پی ظفر اللہ دھاریجو پر تشدد کیا. بینک مینیجر کا کہنا ہے ظفر اللہ دھاریجو کا لین دین کا معاملہ تاجر کے ساتھ تھا. تشدد بینک عملے پر کیا گیا. ہمیں صلح کے لیے بنگلے پر بلایا, وہاں بھی ہراساں کیا. ریجنل ہیڈ فاروق آرائی اور مجھ سے پاؤں پکڑنے کو کہا. معافی مانگنے کی تصاویر تسجیل کرنے کے لیے وائرل کر دی. ہمارے خلاف 3 مقدمات بھی درج کرائے گئے. گوجرانوالا میں لڑکی کو زیادتی کے بعد ہوٹل سے نیچے پھینکنے والا ملزم گرفتار. دیگر 2 ساتھیوں کی تلاش جاری. پولیس کا کہنا ہے لڑکی اپنے دوست سے ملنے لاہور سے گوجرانوالا آئی تھی. ملزم محمد علی اور اس کے دوستوں نے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا. لڑکی کی حالت تشویشناک, ہسپتال میں زیر علاج ہے. ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس. گینگ کا ماسٹر مائنڈ ساتھی سمیت گرفتار. ملزم حسن شاہ اور رفیق کو پشاور سے پکڑا گیا. لاہور پولیس کے مطابق حسن شاہ خواتین سمیت 12 ارکان پر مشتمل گروہ کا مرکزی کردار ہے. ملزم نے خلیل الرحمان قمر کی قابل اعتراض ویڈیو بھی وائرل کی. ملزم نے پولیس کو بتایا خلیل الرحمان قمر نے نازیبا ویڈیوز کی وجہ سے اغوا کا واویلا کیا. پنجاب میں 450 کلومیٹر طویل 3 نئے کوریڈور کی منظوری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 3 ماہ میں کام شروع کرنے کی ہدایت کر دی. 210 ارب کی لاگت سے تینوں منصوبے دسمبر 2025 تک مکمل ہوں گے. کوریڈور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور پنجاب حکومت کے اشتراک سے مکمل کیے جائیں گے. مریم نواز کا کہنا ہے روڈ کوریڈور منصوبے سے معاشی ترقی ہوگی. شمال مغربی انگلینڈ کے علاقے ساؤتھ پورٹ میں چاقو بردار شخص کا ڈانس کلاس کے دوران حملہ. 2 بچے ہلاک, 9 زخمی. 6 بچوں سمیت 8 افراد کی حالت تشویشناک. 17 سال کے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا. برطانوی وزیر اعظم کا اظہار افسوس. کہا یہ واقعہ انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والا ہے. غزہ میں پولیو کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا. کہا غزہ کی پٹی پر پولیو پھیلنے کا شدید خطرہ ہے. یہ بیماری سرحدوں سے باہر بھی پھیل سکتی ہے. غزہ میں سیوریج کے مسائل اور ماحولیاتی آلودگی حد سے بڑھ چکی. غزہ اور مغربی کنارے میں پولیو وائرس کے ٹائپ 2 کے پھیلنے کا اندیشہ ہے. اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بمباری جاری. جنوبی علاقے میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے. فرائض کی ادائیگی میں صحافی ماجد بھی لقمہ اجل بنا. میڈیا ورکرز کا احتجاج. بین الاقوامی برادری سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. امریکی ڈپلومیٹس کا ملتان میں مزارات کا دورہ. ڈپٹی چیف آف مشن اینڈریو شوفر اور کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز نے مزاروں پر پھول رکھے. ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. محکمہ اوقاف کی جانب سے معزز مہمانوں کو روایتی ٹوپی اور ملتانی اجرک پہنائی گئی. بھارتی ریاست کیرلا میں لینڈ سلائیڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی. مختلف حادثات میں 60 افراد جان سے گئے, متعدد لاپتہ. 4 اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری. نیلمبور کے سیلابی ریلے میں کئی افراد بہہ گئے. سینکڑوں مکانات, دکانیں اور گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں. پل بہہ جانے سے امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا. پیرس اولمپکس میں میڈلز کی دوڑ. جاپان 6 طلائی تمغوں کے ساتھ سب سے آگے. چین اور کوریا 5-5 گولڈ میڈلز حاصل کر کے دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود. کینیڈا اور برطانیہ نے بھی گولڈ میڈلز کا کھاتہ کھول لیا. ٹینس ایونٹ میں سربیا کے نوواک جوکووچ نے اسپین کے رافیل نڈال کو شکست دے دی. جوکووچ نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. تمام مقابلے دیکھیے اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست. پارٹیسپیشن دن بدن کم ہو رہی ہے. صرف ایک ہی نے کوالیفائی کیا جو جیولن تھرو ہے, باقی تو سب
وائلڈ کارڈ ملے ہمیں. ہاکی یہ تیسرا اولمپک گیمز ہے. پاکستان ہاکی کے جو اوور آل حالات ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں. کھلاڑی جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پاکستان کی فیڈریشن جو ہے وہ مسلسل پچھلے 20 سال سے سیاست کا شکار ہے. حکومت پاکستان کی کوئی دلچسپی نہیں. پیرس اولمپکس میں پاکستانی ایتھلیٹس کی کم تعداد پر اولمپئن سمیع اللہ مایوس. کہتے ہیں 7 میں سے صرف 1 ارشد ندیم نے کوالیفائی کیا, باقی 6 کو وائلڈ کارڈ انٹری ملی. ہاکی 20 سال سے سیاست کا شکار ہے. حکومت کو بھی قومی کھیل میں کوئی دلچسپی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہاکی زوال کا شکار ہے. اور 15 گیندوں پر 50 رن بنانے کا چیلنج. قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر فخر زمان ٹیپ بال کھیلنے میدان میں اتر گئے. 15 گیندوں پر 50 رن بنانے کا چیلنج قبول کیا. کہا ٹارگٹ پورا نہ کیا تو چائے پلاؤں گا, اور پھر چھکوں کی بارش کر دی.